نہیں میں نے اس ریپ والی وہ نہیں سنی؟ ہیلو مفتی صاحب بھی آ ہیلو گئے. ایڈم صاحب، آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ نہیں پہلے نہیں آ رہی تھی، نہیں سنی وہ؟ اچھا نہیں میں نے نہیں سنی. آپ مجھے کائنڈلی تو وہ جی ایڈم تکلیف بھائی. ہے. آئی تھنک کہ وہ کچھ نیٹ ورک کا ایشو ہے. آئی ایم اسپیکنگ شاہ، بٹ یو کانٹ ہیئر می. ہاں جی میں بھی. اچھا مفتی صاحب آگے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، شاہد بھائی ہیں. اچھا آپ مفتی مجھے صاحب آپ نے کائنڈلی کوئی بتاتے ہیں سوال آپ کرنا ہے کہ میں؟ کس کا پوچھ رہے تھے؟ اوکے، جس ایک آئیڈیو ہے مرزا مسرور صاحب کی اور مرزا طاہر صاحب کی نواسی ندا نصر صاحبہ کی، وہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے سنی ہے. ایک آئیڈیو آئی ندا نصر کی اور نصیر شاہ جو ایم ٹی کا چیئرمین ہے اس کی، وہ آپ نے سنی ہے؟ ایڈم صاحب ایک آئیڈیو آئی نصیر شاہ کی، نہیں میں نے نہیں سنی. میں نے نہیں نہیں سنی. سنی. پھر ایک آئیڈیو آئی ندا نصر جو مرزا طاہر صاحب کی نواسی کی آئیڈیو کے بارے میں انٹرویو آیا مرزا طاہر صاحب کی بیٹی کا فائزہ کا، وہ آپ نے سنا ہے؟ یہ وہ بھی نہیں سنی. وہ بھی نہیں سنی. اچھا مجھے یہ بتائیں واٹ آپ واز نے، اٹ آل اباؤٹ؟ وہ کہہ رہی ہے کہ جو میری بیٹی جو کہہ رہی ہے ندا کہ میرے ساتھ قادیانی پیروں نے ریپ کیا ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. یہ ہے اس کا لب لباب، اس نے اوکے تصدیق کی ہے اس ریپ کی. ٹھیک ہے. اٹ از پاسبل. میں اس پہ تو کوئی غلط نہیں کہہ رہا. پاسبل ہے، بالکل ہے، کیونکہ ان پاکستان اس طرح کا آئی کین انڈرسٹینڈ ہوتا ہے. اور بھی کافی ریلیجنز میں ہے، ناٹ اونلی ان قادیانیز یو کین سے. نہیں باقی ریلیجن میں ریپ ہوتا ہے اور قادیانی پیروں میں بھی ریپ ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل ہے. ناٹ لائک کہ وی آر ریئلی ہالی اور وہ ہم لوگوں سے کوئی اچھا ہے ہی نہیں، ایسا تو نہیں کہہ رہے ہم. ہوں. تو آپ کا یہ جو کلیم تھا کہ 72 دوزکی، باقی تو دوزکی ہیں اور ایک جنتی جماعت، تو پھر اگر یہ بھی اس طرح کے ہیں تو پھر جنتی آپ کے نزدیک کون ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جس طرح دوسرے ہیں، کدھر گئے چور صاحب؟ لو جی ایڈم صاحب تر گئے. لو جی ڈاکٹر صاحب تسی کر لو. آدم صاحب آ جانے نے. اچھا گزارش ہے میرے خیال ہاں سے جی ان کا جی، کوئی گزارش ایسی حضور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا گزارش ایسی کہ جڑے آدم صاحب آئے نے نا، انہوں نے آندیا ساری کہا وے کہ میں مناظرہ کرنا آیا، مناظرہ کرنا آیا. انہوں نے یہ پوچھنا سی کہ مناظرہ انہوں نے اتنے اگے اسی کتاباں شاہد بھائی نے کھولیاں نے، تو مفتی صاحب نے بھی اس واسطے پیغام دیتا گیا ہے کہ چلو اگر مناظرہ ہو جائے، اگر اعظم صاحب تسی موجود ہو تو دوبارہ تشریف لیاؤ. مفتی صاحب آ گئے نے، ڈاکٹر صاحب بھی موجود نے، تے آ کے اپنا مناظرہ شروع کرو. کیونکہ جڑی گفتگو دا محور سی یا گفتگو جڑی ہو رہی سی وہ چینج ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ ہور پاسے چلی گئی نا گفتگو. تے گفتگو جاری ہو ساری سی، شاید بھائی نے گفتگو جڑی ہے شروع کیتی سی. جی حضور والا شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم وعلیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ جی رہی آ ہے. رہی ہے آپ کی. اچھا مفتی صاحب میں نیچے بیٹھ کے سنوں گا، میں تھوڑا سا بزی ہوں، اگر میری ضرورت کہیں ہوئی تو میں کوشش کروں گا واپس آ جاؤں. آپ دوست بات کو جاری رکھیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. اصل میں بھی مصروف تھا، تو مجھے ابھی شاہد بھائی کا پتہ نہیں وہ میسج کوئی آیا ہے عامر بھائی کا. جی جی میں نے ان کو بولا تھا مفتی صاحب. جی 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 تو تو یہ بندہ آیا تھا، ایڈم تھا. تو ایڈم ایڈم صاحب کتنے چلے گئے؟ تسی سونے آ جاؤ نا ہوں تے. ایڈم صاحب جسٹ رن اوے. میں تے مفتی صاحب کیونکہ یہ بندہ آندا سی تے آ کے نا بچہ وے ینگسٹر ہے 22 سال کا، تے آ کے گالاں کڈدا سی. تے میں کوئی جواب نہیں دیتا اینوں. میں کہ چل کدی نہ کدی تے انسان بنے گا ہی نا. تے اج آیا سی کہندا سی کہ میں جڑا وے مناظرہ کرنا ہے، اج میرا مناظرہ کرو. میں کہا چلو اچھا آگے بھی کر لینے ہیں. بالکل مناظرہ تے اسی بھی طرح سی گئے ہیں، وہ لبدا ہی کوئی نہیں ہے. حوالہ دیتا سی انہوں. میں ان کی کہنے نے
ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੀ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦੋ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮਸਰੂਫ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਝੱਟ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਈਏ। मैं वो थले उन्होंने आईडी नहीं है किसी बंदे नहीं ने ऐड वो शायद साहब पढ़ के सुना रहे थे कि मिर्जा साहब जना दी तलकीन कर रहे थे, जो कह रहे थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਅਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੈ। मुफ्ती साहब मैं इस गल ते ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ नहीं करता, ठीक है? क्योंकि देखो एक औरत है वो अपना जिस्म बेचती है चंद टक्कियां की खातर, बाद दे विच हो सकता है नहा धो के ते तोबा तोबा कर लवे कि मेरे को गुनाह हो गया या अल्लाह पाक मैनूं माफ़ करी, पैसे वास्ते मैं गुनाह किया, ठीक है? लेकिन जिस शख्स ने अपना ईमान वेच छड़िया पैसे वास्ते, मुफ्ती साहब, तो मेरे ख्याल में कंजरां दी भी तौहीन रियली तो शायद हो सकता है, शायद हो सकता मेरी गल अच्छी ना लगे, लेकिन गल सच है कि एक इंसान जिहड़ा अपने ईमान का सौदा कर दे, मैं कहना वो कंजरां तो भी बदतर। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। अच्छा तुसीं पहले हवाला कड्डो ना, जरा पहले मैनूं हवाला कड्डो तो फिर गल करांगे, क्योंकि मैं लाया भी सी ना। हेलो मैनूं जिहड़ा ना इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट तो हवाला चाहिदा, निशान नंबर चाहिदा, फिर ओहदे ते गल हो। ਕਾਹਦਾ ਹਵਾਲਾ? मुफ्ती साहब जिहड़ा इन्हें कहा था कि तुसीं आपी जना अपनी बच्ची नाल भी जना कर सकदे जे जरूरत पवे। अच्छा, एक तो वो हवाला है ना कि कभी कभी जना अल फजल दा होते जिद्दा जुलाई 31 1900 ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा अच्छा, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਅਸਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। मुफ्ती साहब वो अल फजल अखबार में आपको इल्म है उस हवाले का, और मिर्जा नहीं, महमूद नहीं अल फजल वाला तो कभी कभी वाला है ना। हाँ वही कभी कभी वाला। दूसरा कोई यही गल की ना कि बवक्ते ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਵਕਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਏ ਆਇਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ। आईना कादियानियत। अच्छा, एक मिनट सफा नंबर हैगा 250। एक मिनट जरा थोड़ा जा रुकिया जे, थोड़ा जा। और मुमदी बेगम वाला जड़ा है जी, एक मिनट जी, मैं आईना कादियानियत, ठीक है। ए आ गया सफा किन्ने? 250। 250। अच्छा, मोहम्मदी बेगम से मुतल्लक। हाँ जी। अच्छा, आंदा है जी, अल्लाह ताला ने मुझ पर वही नज़र किया कि एक शख्स यानी अहमद बेग की बड़ी लड़की के निकाह के लिए पैगाम दे और उससे कह दे कि पहले वो तुम्हें दमादी में कबूल कर ले और तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करे, और कह दे कि मुझे इस ज़मीन के हिबा करने का हुक्म मिल गया है जिसके तुम ख्वाहिशमंद हो, बल्कि इसके साथ और ज़मीन भी दी जाएगी और दीगर मज़ीद एहसानात तुम पर किए जाएंगे, बशर्ते कि तुम अपनी लड़की का मुझसे निकाह कर दो। मेरे और तुम्हारे दरमियान यही अहद है। तुम मान लोगे कि मैं भी तस्लीम कर लूँगा, अगर तुम कबूल ना करोगे तो ख़बरदार हो, मुझे खुदा ने ये बतलाया है कि अगर किसी शख्स से इस लड़की का निकाह होगा तो इस लड़की के लिए ये निकाह मुबारक होगा, ना तुम्हारे लिए। ਇਹੋ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਾਤ ਇਸਲਾਮ, शैतानी खजाइन जिल्द पंजम,
ਤੇ ਸਫਾ 572 ਤੇ 573 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। नहीं ये चीज नहीं साबित हो रही, किसी होर तनाजुर च हवाला है। एक मिनट पर मैं प्रॉपर कट के देना यार, तुसी पढ़ के सुना दो ना। तो मैं ये नज़ीर साहब नूं पर गल करना, मैं ते उत्थे फसिया दा ओहदे ते अबू दारस ते मुफ्ती साहब पर नज़ीर फिर कनी छड़ा गया। मैं कहना मैं पढ़ के आवांगा, किताब सामने रखी दी है ते कहना किसी मुफ्ती साहब नूं किसी अरबी दान नूं बुला लवो। उदों आबिद साहब दी कहने ने कि मैं चलो मैं अरबी दान है मैं मेरे नाल आके कर लेना, आन ते सही ना, सामने ते आए कोई आंदा ही नहीं ते हुण की कीता जाए। फिर साडी अदम मौजूदगी दे विच भोले भाले मुसलमाना अगे बह के बड़ियां डींगा मारनगे ते जदों इन्हां नूं फिर कोई टक्कर जांदा है ते उदों फिर दौड़ जांदे ने दुंब दबा के। टिको भी तो सही ना, कम से कम टिक के गल करी दी हुंदी है। भोले भाले उन्हां दी बराड़ां ते जांदे क्यों ने? राती भी इदां ही लगा सी, ओह बड़ी बगैरती करदा पिया सी, सीधी सीधी वो गुस्ताखी करदा पिया सी, लेकिन फिर भी एक दो बंदे ऐसे सन जेडे प्रॉपर उत्थे बैठे सन ते ओदी सुनदे पे। अच्छा है किधरे हवाला तुसां पढ़िया वे? हवाला बड़ा कीमती जे अगर मिल जाए ना, मैं सरकार तुहानू वही दब के सेंड कर उजना दी तरगीब जिथे देंदे ने। आबिद साहब नूं पता होना बावक्ते जरूरत। हाँ बावक्ते जरूरत, हाँ जी ओही ओही। या इबारत तुसी थोड़ी जी मैनूं दस दिओ ना, मैं आपे ही कढ़ लवांगा। इन्हां दी जिहड़ी किताब च भी होएगी ना निकल आएगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब भी बैठे ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब। मैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह, की हाल है जी? किबला से ठीक है? ठीक ठाक मुफ्ती साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया था, पर उन्हें काम ही प्रोग्राम ही वार्ड खड़े, चलो अपने टॉपिक पे रहने। हाँ 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 मुफ्ती साहब एक मिनट, रूहानी खजाइन जिल्द 13 सफा 137 दे उत्ते एक हवाला लब्भा है। वो भी उन्हें गल जी है किसी होर दी तरफ मनसूब की है कि किताबुल बरिया दे विच कि जी उन्हें अपनी किताब च लिखे है कि मुसलमान बवक्ते ज़रूरत अपनी बहन फुफी खाला बेटी से वती कर सकता है, लेकिन उन्हें किसी होर दी तरफ मनसूब करके लिखी है। अच्छा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक होए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਜੀ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। दूसरे का सब जगह बना दी, पेपर बने पड़ गए, बने नहीं। मुफ्ती साहब कंजर के बच्चे पता की पे करते ने मरजाई, इन्हों ने मैं कहना मैं अपने मुसलमानों का भी कसूर है कि इन्होंने इन्ना सिर से चढ़ा है, जिन्हों की औकात जुत्ती से रखने वाली उन्होंने सिर से बिठा के बना दे कराना। पता नहीं केड़ा इस्लामोफोबिया हो गया मुसलमानों में। हूँ वो गुस्ताखियां दे अंत ते आए दे ने, उस मरदई गुस्ताखियां दे अंत ते आए दे। परसों चौथ जी किताब का हवाला दिता है ना जी, किताबुल बरिया, ए तुसी किताब उठा के देख लवो।
مرزے قادیانی نے کدی عیسائیاں دی طرف کدی پادریاں دی طرف تے پنڈتاں دی طرف منسوب کر کے یہ چیزاں لکھیاں نے کہ انہاں نے اپنیاں کتاباں دے وچ اے گل لکھی ہے، حالانکہ انہاں دیاں کتاباں چ گلاں نہیں ہے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سخت توہین کیتی، میں نواں ایک جملہ بندہ پڑھ نہیں سکدا ہے تے انہاں خبیثاں نے لکھ کے منسوب کر دیتا جی ہے تے عیسائیاں نے تے پنڈتاں نے اپنی کتاباں چ لکھیاں نے، حالانکہ انج ہے ہی نہیں۔ جی فیضان بٹ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ قبلہ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ 26 مئی آ رہا ہے، تو اس دن کوئی اسپیشل بروڈ رکھی جائے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی جی وہ تو ہر سال ہی کرتے ہیں ہم، الحمدللہ ہر سال ہی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور پچھلے سال بھی ٹک ٹاک کے اوپر مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس ٹائم شاید میں مدینے میں تھا، تو بہرحال ٹک ٹاک پہ بھی 26 مئی کو کافی دھوم دھڑکا ہوا تھا۔ مفتی صاحب میں نے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے، اور جی جی سب رکھیں گے، ایک بندہ ہی نہیں، سارے مجاہدین ختم نبوت اپنی اپنی برادے کریں گے، اور یہ تو خصوصی دن ہے قادیانیوں کے لیے، اور قادیانیوں کی عید کا دن ہے، تو مسلمان قادیانیوں سے زیادہ خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ تو ہے، بڑی عظمت کا حامل ہے یہ دن۔ ڈاکٹر صاحب نہیں بولتے پہ، ڈاکٹر صاحب۔ مفتی صاحب میں ذرا کام پر ہوں۔ اچھا جی اچھا جی، میں بھی اصل میں ڈاکٹر صاحب بس حکم فرمایا تھا تو میں آ گیا، لیکن اصل میں آج کل اتنا یقین جانے مصروفیت ہو گئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، ختم نبوت جامعہ ختم نبوت کی، تو دن رات اسی کاموں میں ہی ہم بھاگ دوڑ مصروف، اور الحمدللہ جامعہ ختم نبوت دن بدن اس کے اندر نکھار آ رہا ہے، دن بدن قدم آگے جا رہا ہے، دن بدن اس کے ماشاءاللہ نئی سے نئی خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ اور مفتی صاحب اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے میڈیا پر ڈالیں تاکہ وہ لوگوں کو بھیجی جائے۔ ویڈیو تو بڑی میری موجود ہیں جامعہ ختم جو آپ نے اب بنائی ہے نا جامعہ، جی جی جامعہ کی میں کہہ رہا ہوں بڑی موجود ہے، اسپیشل میں نے پلے لسٹ بنا دی ہے ختم نبوت ٹائمز، جو یوٹیوب کا چینل ہے نا، وہاں پہ باقاعدہ جامعہ ختم نبوت کی پلے لسٹ الگ کر دی ہے۔ چلے میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاں جی جی، اس میں سارا اپنا منشور، اپنا سارے معاملات میں روز بہ روز جو ہے نا وہ اس میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہوں، تاکہ تاریخ کا یہ ایک حصہ ہے اور تاریخ یہ رقم ہو رہی ہے، تو اسی تناظر میں ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ رات کو ہی ہم نے ایک اسٹوڈیو بنایا ہے جامعہ کا، اور اس کا افتتاح ہوا ہے، اور اسٹوڈیو کے اندر اب باقاعدہ طور پہ تمام بچوں کے اوپر لازم کر دیا گیا ہے کہ بھائی روزانہ کی ایک ویڈیو ہر لڑکا بنائے گا، اپنا اپنا چینل بنائے گا، اپنے اپنے چینل پہ اپلوڈ کرے گا، اس کو ایڈیٹنگ یہ وہ جو بھی معاملات ہوں گے وہ جامعہ کے اندر ہی سکھائے جائیں گے،
مواد جو ہوگا وہ جامعہ ہی فراہم کرے گا، جو کتابیں چاہیے ہوں گی، جو کچھ بھی چاہیے ہوگا وہ جامعہ فراہم کرے گا، اور روزانہ کی روزانہ بچوں کو موضوعات ڈیوائیڈ کیے جائیں گے۔ آپ خود سمجھ لیں کہ 30 موضوعات کے اوپر 30 ویڈیوز روزانہ کی بنیں گی، اب اندازہ کر لیں آپ۔ پھر ہم نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، رد الہادیت کے اوپر 5 لڑکے رکھے ہیں، رد عیسائیت کے اوپر 5 لڑکے رکھے ہیں، رد قادیانیت کے اوپر ٹیم تشکیل دی ہے۔ اس طریقے سے مختلف مذاہب کی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ اب ان کے لیے ہم کوشاں ہیں انشاءاللہ، ان کے متعلقہ کتب اور جو مواد ہے وہ ان کو فراہم کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ کتابیں اکٹھی کریں گے ایسا ایسا انشاءاللہ۔ تو یہی ہے، ایسا ایسا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں مفتی صاحب شرمندہ ہوں کہ بکرے بھاگ گیا۔ ہاں جی، میں شرمندہ ہوں کہ بکرے بھاگ گیا۔ اور چلو کوئی بات نہیں، بکرے تے آندے ہی رہنے نے تے بکریاں نے نسدے نے اللہ دے حکم نال، کوئی مسئلہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب معذرت آپ سے بھی، کیونکہ وہ بالکل ینگسٹر تھا، یہ چودھری ظفر صاحب کون ہے جی؟ چلے ٹھیک ہو گیا، مجھے اجازت دیں اور رب رکھا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ میں تھوڑا سا مصروف ہوں۔ ہاں دیکھ چلی گئی ہے، کیونکہ کچھ نئے دوست نظر آ رہے ہیں میں جن سے واقف نہیں ہوں، تو معذرت بھائی۔ ڈاکٹر صاحب اجازت چاہیے؟ ٹھیک ہو جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں سنتا رہتا ہوں آپ کی گفتگو، ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کا چینل ہے، اس پر مجھے تو اتنا اس میں نالج نہیں تھا، تھوڑے دنوں سے ہی میں یہ سن رہا ہوں سارا، تو آپ کی باتیں اکثر سنتا ہوں، بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ ختم نبوت کا آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کا کر رہے ہیں کہ جو قادیانی ہیں نا، ان کے میں 2-3 چینل دیکھے ہیں، وہ سب سے انہوں نے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آخری نبی، تو خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ آپ اس کو بھی تھوڑا سا نا لوگوں کو، کیونکہ ہمیں بھی نہیں علم، لیکن لوگوں کو تھوڑا یہ نالج دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے خاتم النبیین کا۔ وہ اس کو کوئی اور طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں ختم نبوت کو، کہ یہ نہیں ہے، اس کے بعد آخری نبی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لاسٹ پرافٹ تھی۔ سمجھ گئے نا آپ میرا سوال؟ جی جی، اس کے اوپر آپ کا نام کیا جی؟ ظفر؟ میرا نام ہے چودھری ظفر، میں بیلجیم سے بول رہا ہوں۔ جی چودھری صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر تو بڑی ویڈیوز، بڑا ہی کلام کیا ہم نے، تو بہرحال سر دست 1-2 حوالہ دے کے پھر میں اجازت چاہوں گا۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ نبوت کی عمارت کے اندر ایک آخری اینٹ کی جگہ باقی تھی، تو میں جب آئے، میں عرض کر رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، تو وہ کہہ رہا ہے جب میں پھر آیا تو وہ آخری اینٹ اب میں لے کے آیا ہوں، اور میرے آنے سے وہ آخری اینٹ مکمل ہو گئی۔ اس کا حوالہ سماعت کریں، شیطانی خزائن جلد 16 صفحہ 178 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُتِمَّ الْبَنَاءَ وَيُكْمِلُ الْبَنَاءَ بِاللَّبَنَةِ الْأَخِيرَةِ فَأَنَا تِلْكَ اللَّبَنَةُ أَيُّهَا النَّاظِرُونَ۔ کہتا ہے کہ پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشگوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے، پس میں وہی آخری اینٹ ہوں، باللبنۃ الاخیرہ، وہ کہتا ہے میں وہ لبنہ اخیرہ میں ہوں، جبکہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام، صحیح بخاری حدیث نمبر 3535، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना मसली व मसल अंबिया मिन कबली का मसली राजुलिन बना बैतन फ़अहसनहु व अजमलहु इल्ला मौती लबनतिन मिन ज़ावियतिन फ़जअलन नासु यतूफूना बिही व यअजबूना लहु व यक़ूलूना हल्लन वुदिअत हाज़िहि लबना क़ाला फ़अनल लबनतु व अना ख़ातमुन नबिय्यीन। हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरी और मुझसे पहले के तमाम अंबिया की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक शख्स ने खूबसूरत घर बनाया, उसमें हर तरह की जीनत पैदा की, लेकिन एक कोने में एक ईंट की जगह छूट गई। अब तमाम लोग आते हैं और मकान को चारों तरफ से घूम कर देखते हैं, ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि ताज्जुब इस वजह से करते हैं कि एक ईंट की जगह अगर ये खाली ना होती और ये ना होता तो ये इमारत कितनी खूबसूरत होती। आखिर ये आखिरी ईंट कौन है? हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तो मैं ही वो आखिरी ईंट हूँ, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ। एक और हदीस सुना देता हूँ, अल बहरु ज़खार की हदीस, मुस्नद बज़ार भी इसको कहते हैं, अल जुज़ुर राबे अशर है और मतबूआ इसका है मकतबातुल उलूम वल हकम मदीना मुनव्वरा सफ़ा 216 के ऊपर हदीस नंबर 7778 है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहाँ पर ये वाली यही हदीस है, लेकिन लफ्ज़ थोड़े से अलग हैं। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस इमारत के अंदर जिसमें लोग ताज्जुब कर रहे थे, उसमें जो आखिरी ईंट की जगह बाकी थी, फ़कुन्तुल लबना, वो आखिरी ईंट मैं हूँ, फ़तकामिलुल बुनियान, बस मैंने उस इमारत को मुकम्मल कर दिया, मेरे आने से वो इमारत मुकम्मल हो गई। अब मिर्ज़ा कादियानी जो है ना, असल में क्या है, असल रोला ये है कि कादियानियों का अकीदा है कि देखो जी, हम भी ख़त्म नबूवत को मानते हैं, हम भी मोहम्मद को आखिरी नबी मानते हैं। दुनिया का हर कादियानी ये कहता है, लेकिन कभी उसने ये नहीं बताया वो मोहम्मद कौन है। कादियानी अकीदे के मुताबिक वो मोहम्मद मिर्ज़ा कादियानी है। कादियानी अकीदा ये है कि वो मोहम्मद मिर्ज़ा कादियानी है असल में। इस वजह से मोहम्मद के आने से ये नबूवत मुकम्मल हो गई और ये आखिरी ईंट है और ये हम ख़त्म नबूवत के कायल है। और खुद मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि खातमुन नबिय्यीन असल में मैं हूँ। जी बिल्कुल। मिर्ज़ा कादियानी कहता है, मेरी किताब है आजज़ की, ये दोनों हवाले आपको मेरी किताब कादियानी कलमा के अंदर मिल जाएंगे। ये आखिरी हवाला दे के मैं फिर इजाज़त चाहूँगा। वो कहता है कि वो असल में खातमुन नबिय्यीन तो मैं हूँ। ठीक है, इसका मैं हवाला आपको देना चाहूँगा और कि मिर्ज़ा कादियानी जहाँ पे कहता है कि खातमुन नबिय्यीन मैं हूँ। जी बिल्कुल। और एक सवाल वो और साथ इसी के साथ करते हैं, ख़त्म नबूवत के साथ ही, ये जो ख़ातम नबीयीन उन्होंने लिखा है अपने वो उनका जो चैनल है ना, उसके ऊपर उनकी आती है कि आखिरी नबी वो जो हैं वो ये लोगों से, वो जब बंदा जाता है ना तो ज़ाहिर है हम लोगों के पास इल्म नहीं होता, तो वो फिर उसको फ़ौरन घेर लेते हैं बंदे को। फिर वो कहते हैं कि जो हज़रत ईसा हैं वो आएंगे जब दोबारा, तो वो मतलब है जो है वो क्या होंगे, वो उम्मती नबी होंगे, वो नबी थे पहले, उनके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? ये वो बहुत सवाल लोगों से करते हैं। जी मैं ज़रा एक हवाला तलाश कर रहा हूँ, अभी उसको ही फोकस करूँगा मैं। हाँ, ये हवाला मिलेगा, फोल्डर असल में बने हुए हैं मेरे, ये मिल गया। अच्छा जी सुने जी, रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 212 के ऊपर वो कहता है कि मैं बामूजबे आयत व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकु बिहिम बरोज़ी तौर पर वही नबी खातमुल अंबिया हूँ।
اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ اب سنیے، وہ کہتا ہے میں بروزی خاتم الانبیاء ہوں۔ اب بروزی خاتم الانبیاء کیا ہوتا ہے؟ اب بات کو سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا سا آپ کو عربی گرامر سمجھانی پڑے گی۔ عربی گرامر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے، ایک ضمیر بارز ہوتی ہے۔ ضمیر مستتر اس کو کہتے ہیں کہ جو چھپی ہوئی ہوتی ہے کمرے کے اندر، چھپی ہوئی۔ جب وہ کمرے سے باہر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ اب ضمیر بارز ہو گئی ہے، پہلے چھپی ہوئی تھی اب ظاہر ہو گئی ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے قل هو اللہ احد، تو کل کے اندر انتا ضمیر مستتر ہے، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے کمرے کے اندر، اس کلمے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے ہوا، یہ ظاہری ہے جو آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ ضمیر بارز ہے۔ اور بارز اور بروز ایک چیز ہے۔ بروز کا مطلب اور یا بارز کا مطلب ہوتا ہے کسی چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہو جانا۔ قادیانی عقیدہ یہ ہے کہ خاتم النبیین جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے 1200 سالوں سے، اب وہ خاتم النبیین ظاہر ہو گئے ہیں۔ اب یعنی بروز ان کا بروز ہے یہ۔ اب سمجھیے آپ، مرزا قادیانی یہ جو کہہ رہا ہے کہ بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا۔ وہ کہتا ہے میں وہی ہوں، اصلی محمد میں ہوں۔ یہ ہے قادیانیوں کی ختم نبوت، جو کہتے ہیں نا ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، مانتے ہیں ہم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو آخری نبی مانتے ہیں۔ وہ یہ ہے اس کی حقیقت کہ وہ محمد سے مراد مرزا لیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، مجھے ذرا جانا ہے بھائی، معذرت ہے۔ تو حوالے آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، ان حوالوں کو ٹیلی کیا کریں، جو حوالے آپ کو دیے جاتے ہیں ان کو نوٹ کیا کریں، ان کو بعد میں ٹیلی کیا کریں، اصل کتابیں جا کے دیکھا کریں، مفتی مبشر کی بھی زبان پہ یقین نہ کیا کریں، اصل کتابیں دیکھا کریں کہ وہاں پہ وہ بات ہے بھی کہ نہیں۔ بہت شکریہ جی، رب رکھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سب کو۔